الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا. جب رات ہوتی ہے تو گویا کہ پورے اس پہ زمین کے اوپر تاریکی کی چادر جو ہے اوڑھ دی، جیسے کالی چادر ڈال دی گئی ہو. کیف مد الظل، رات کی تاریکی کی چادر اللہ اڑا دیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی رات کو مستقل کر دیتا، یہ رات کھڑی رہتی ہے، کبھی دن نہ آتا. یہ اس سے پہلے سورہ قصص میں آیت آ چکی ہے، قصص میں آئے گی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ. ویسے اس سے پہلے یہ مضمون آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مستقل طور پر دن کر دے تو کون رات لائے گا، اور مستقل طور پر رات کر دے تو کون دن لائے گا. تو اگر یہ رات قائم رہتی، اللہ چاہتا تو اس قائم رات ہی رہتی. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم سورج کو جب روشن کرتے ہیں، سورج جو تو اس سے یہ ہے کہ رہنمائی ملتی ہے، پھر اس سے معلوم ہوتا وہ یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی. تعرف الاشیاء بازدادها ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سائے بڑے لمبے پڑے ہوئے ہیں، پھر رفتہ رفتہ سورج اوپر ہونا شروع ہوا اور سایہ سمٹنا شروع ہوا، گویا کہ کوئی کھینچ رہا ہے، تنابیں کھینچ رہا ہے، ان کی یہ سائے جو ہیں اب سمٹ کر آ رہے ہیں. پھر ہم ان سایوں کو، ان تاریکوں کو، ظل کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، گھسیٹ لیتے ہیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا وہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ تمہارے لیے رات کو بنا دیا ہے اوڑھنا، والنوم سباتا، اور رات کو بنا دیا ہے آرام اور استراحت، وجعل النہار نشورا، اور دن کو بنا دیا ہے نکل کر پھیلنے کی اور دنیا میں اور جو کام کرنے ہیں اس کے لیے مناسب ماحول بنا دیا. وہو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے. رحمت باران رحمت کے آنے سے پہلے پہلے آگے آگے اس سے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی جو کہ بڑا پاک ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جب پانی برستا ہے تو سب سے پہلے تو فضا کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. اس کے جتنے بھی اس میں گرد و غبار ہے، جو پولیوشن ہے، اس سب کو بارش جو ہے اس کو صاف کرتی ہوئی نیچے لے آتی ہے، اور پھر اس کو لے جا کر سمندر کے اندر ڈال کر، اور پھر ڈسٹیلیشن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ سارا گند وغیرہ جو ہے وہ سمندروں کے اندر رہ جاتا ہے، اور پھر بالکل صاف بخارات جو ہیں، بالکل صاف پانی جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. تو یہ سائیکل ہے جو چل رہا ہے. اور یہ پانی ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طہارت کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے. ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے سے ایک مردہ آبادی کو، مردہ علاقے کو، مردہ زمین کو. ونسقیہ مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، اور پھر ہم وہ پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوقات میں سے جو بہت سے چوپائے ہیں اور بہت سے انسان ہیں. تو یہ پانی کا جو سائیکل چل رہا ہے، اس سے ایک طرف صفائی ہوتی ہے، فضا کی صفائی، زمین کی صفائی. اشخاص اور افراد بھی پھر اپنی صفائی نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یونیورسل کیریئر. پانی کہیں کنزیوم نہیں ہوتا باڈی کے اندر، یہ جسم کے اندر یہ وہاں بھی ایک سرکولیشن کا ذریعہ بنا ہوا ہے، خون کو سرکولیٹ کرنے کا، اور اسی کے ذریعے سے جو بھی وہ چیزیں ہیں کہ جو میٹابولزم کے جو نتائج ہیں کہ جن کو نکالنا جسم سے ہوتا ہے، وہ کہیں گردے کے ذریعے سے، کہیں وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں. تو در حقیقت یہ پانی کا کام صفائی ہے، ہمارے جسم کے اندر بھی یہ صفائی کا کام کرتا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور اس کو ہم نے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین. یہ پانی گردش، یہ جو میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے بھی، واٹر سائیکل جو ہے کہ یہ پہاڑوں کے اوپر جا کر جو ہے یہ اوور ہیڈ ٹینکس بن جاتے ہیں، یہ گلیشیئرس ہیں بڑے بڑے، کروڑ ارب ٹن جو ہے اس وہاں پر وہ برف پڑی ہوئی ہے، وہ پانی ہے. اب یہ کہ اگر آپ کو سٹور کہیں کرنا پڑتا ہے اتنا پانی، تو کس طرح کے سٹور بناتے اور کیسے ٹینک بناتے، لیکن وہ پانی وہاں پہ رکھا ہوا ہے. اوور ہیڈ ٹینکس ہیں، کتنی اونچائی پر ہے. اب کوہ ہمالیہ کے اوپر جو ہے تو گویا کہ ہماری اس سطح سے 6 میل اوپر ہے وہ، اب وہاں پر وہ پانی ہے پڑا ہوا ہے. اب وہ اپنی اسی کشش ثقل جو ہے زمین کی، اس کے تحت وہ پھر پانی پگھل رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، آتا ہوا وہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے اس کی وہ ویپرز بن کر اوپر جاتے ہیں. صرفنا بینہم، ہم نے اسے گردش میں رکھا ہوا ہے لوگوں کے مابین. لیذکروا، تاکہ وہ اس سے نصیحت اخذ کریں. فابا اکثر الناس الا کفورا، لیکن اکثر لوگ انکاری ہیں، وہ تو سوائے کفران نعمت کے کوئی اور روش اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے.
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم بستیوں کے مرکزی مقام پر، یہ آ جائے گا اگلی صورت کے اندر جا کر، کہ یہ ایک مرکزی مقام میں ہم رسول بھیجتے رہے، یہ نہیں کہ ہر بستی میں بھیج دیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ ہر بستی میں ہو اب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی علاقہ ہے، جو اس کا ثقافتی، علمی، تہذیبی، سیاسی مرکز ہے، اس میں رسول کو بھیج دیا، کیونکہ باقی لوگ در حقیقت انہی کے متبعین ہوتے ہیں، انہی کے فالوورز ہوتے ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تو اے نبی آپ ان کافرین کی بات، کافروں کی بات مت مانیے۔ دیکھیے اطاعت دو معنی میں ہے، اطاعت ایک تو یہ کہ کسی نے حکم دیا اور آپ نے اس کی بات مان لی، یہ بھی اطاعت ہے کسی نے مخلصانہ انداز میں آ کے مشورہ دیا، دیکھو محمد اتنی سختی نہ کرو، یہ تم اپنی قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا، قوم ڈیوائیڈڈ ہو جائے گی، اور سوچ لو ہمارے جو قبیلے کی کوئی اگر عرب کے اندر کوئی دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو اس لیے کہ ہمارا قبیلہ مجتمع ہے، اب اس طریقے سے تم نے جو معاملہ کر دیا، بھائی کو بھائی سے کٹوا دیا اور والدین سے بیٹوں کو جدا کر دیا، تو اس کا کیا معاملہ، اس سے بہتر ہے صلح جوئی ہونی چاہیے، اور مل جل کر کوئی بات کیجئے ایسی کہ جس سے صلح ہو جائے، کچھ آپ اپنی منوا لیں، کچھ ان کی مان لیں۔ اس قسم کا باقاعدہ کردار جو ولید بن مغیرہ کا کردار یہی تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ تصادم ختم ہو اور کسی ٹرمز کے اوپر کو مصالحت ہو جائے۔ تو بار بار جو کہا جاتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو کیا مانی، حضور کون سے کافر کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ تھے؟ لیکن ایسی بات ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کسی وقت جب کہ آدمی کسی شدید دباؤ میں ہو تو بربنائے طبع بشری ہو سکتا ہے کہ طبیعت جو ہے کچھ اس کی بات سننے کی طرف تو مائل ہو ہی جائے، جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کہ آپ کچھ اور گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، پھر یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ لڑائی تو ان کو ہماری آیات سے ہے، ہمارے قرآن سے ہے، ذاتی آپ کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک ہی جاتے۔ تو یہ جو دباؤ تھا شدید، اس کا اندازہ کیجئے اس سے، تو فرمایا جا رہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کی باتیں بھی مت سنیں، اس قسم کی کسی بات کے لیے آپ جس کو کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، کہ آپ اپنا کان اس کو دیں کہ وہ آپ کے کان میں آ کر یہ بات کر دیں، یہ بھی نہ کریں، آپ اس کی بھی آپ اس کا موقع نہ دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ ان کے ساتھ اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے، یہ قرآن تلوار ہے، اس کے ساتھ جہاد کیجئے اور بڑا جہاد کیجئے۔ یعنی مکے میں جو جہاد ہو رہا تھا 12 برس تک جو ہوا ہے، وہ تلوار والا جہاد نہیں تھا، وہ قتال نہیں تھا، وہ جہاد بالقرآن تھا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس پہ میری تقریر موجود ہے، کتابچہ موجود ہے، بلکہ 2 ہے، جہاد بالقرآن اور پھر جہاد بالقرآن کے 5 محاذ۔ آج بھی ہمارے ہاں جو بھی قومی مسائل ہیں، ملکی مسائل ہیں، ہمارے اس وقت اجتماعی مسائل ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے 5 محاذ ہیں جن پر کہ قرآن مجید کی شمشیر ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ ایک انقلابی جد و جہد اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دعوت قرآن کے ذریعے سے، تربیت قرآن کے ذریعے سے، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تذکیر قرآن کے ذریعے، اور جو سینوں کے اندر کے جو روگ ہیں ان کا علاج قرآن سے، شفاء لما فی الصدور، نصیحت قرآن سے، یہ سارا قرآن سے۔ تو اس حوالے سے جاہدہم بہ جہادا کبیرا، وہو الذی مرج البحرین، اور وہی ہے اللہ جس نے کہ 2 دریا چلا دیے، 2 روئیں چلا دی۔ ھذا عذب فرات، یہ ہے بہت ہی عمدہ خوش ذائقہ اور خوشگوار اور میٹھا پانی۔ وھذا ملح اجاج، اور دوسری رو چل رہی ہے کہ جو کڑوی اور نمکین پانی کی ہے۔ وجعلنا بینہما برزخا وحجرا مہجورا، اور ان کے مابین ہم نے پردہ لگا رکھا ہے، نظر نہیں آتا، اور ایک آڑ ہے، اوٹ ہے کہ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی صنائی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ اب یہاں پانی سے مراد منی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے ظاہر بات ہے کہ جو انسان کی تخلیق کا معاملہ ہوتا ہے، جو مشاہدے میں ہے لوگوں کے، وہ تو یہی ہے کہ گندے پانی سے تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا،
اور پھر اس کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے آباء و اجداد ہیں، نسب ہے اس کی، اور ایک سحرن سسرالی رشتے بیوی کے حوالے سے بھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو ساس اور سسر ہے وہ بھی ایک طرح کے والد اور والدہ ہی ہے، یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی رتبہ عطا کیا ہے، اور اس طریقے سے رشتے جڑتے چلے جاتے ہیں۔ ورنہ تو یہ ہوتا کہ ایک ہی خاندان کے رشتے جو ہیں وہ چلے جا رہے ہیں اور آئسولیٹڈ ہو رہے تھے خاندان، لیکن یہ کہ جب یہ رشتے ہوتے ہیں شادی بیاہ سے تو وہ خاندانوں کے مابین ناطے بن جاتے ہیں، رشتے ہیں اور ناطے ہیں، اور اس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس میں نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بن رکھا ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب جو ہے وہ سب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں، انہوں نے ادھر تو پیٹھ کی ہوئی ہے، ادھر توجہ کرنی ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر، جو بھی حق کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیجئے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ کی مغفرت اور رحمت کی بشارت، اور جو لوگ اس کو رد کر دیں، انکار کر دیں، ان کو خبردار کر دیجئے کہ پھر جہنم تمہارے لیے تیار ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے آج تک کوئی اجرت نہیں مانگی، میں نے کبھی تم سے، میں جو تمہیں یا قرآن سناتا ہوں، یہ جو شاعر لوگ آتے ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو کچھ انعام چاہتے ہیں، یہ سامر جو آتے ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں راتوں کو، سامرن بہی تہجرون جو ہے، تو اس کا معاملہ کیا، وہ بھی تم سے انعام، میں نے کبھی تم سے کوئی مانگا ہے؟ میں خلوص و اخلاص کے ساتھ تمہاری خیر خواہی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی تم میں سے چاہے، جسے بھی توفیق ہو جائے، وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، رب کے راستے پر آ جائے۔ گویا کہ میرا تو اگر کوئی اجر بھی ہے تو یہی ہے، مجھے اگر کوئی شے تمہاری طرف سے مطلوب ہے تو بس یہی مطلوب ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، مجھے اور کچھ اپنی ذاتی کوئی منفعت، میری کوئی ذاتی غرض نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اے نبی آپ توکل کیے رکھیے اسی ہستی پر کہ جو الحی ہے، الحی القیوم، جو کہ زندہ ہے اور زندہ جاوید ہے، الذی لا یموت، جسے کبھی مرنا نہیں ہے، جس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیجئے۔ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے وہ کافی ہے باخبر ہونے کے اعتبار سے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے معاملات جو ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں، انہیں بھرپور سزا نہ ملے، ان کا ایک ایک کرتوت ہمارے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے تمام چیزیں جو ہیں ان کا ان کو بھرپور جواب دینا پڑے گا اور بھرپور بدلہ انہیں ملے گا۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ کہ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، تو ذرا پوچھو، کوئی ہے کہ جو اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، ان سب سے پوچھو اس رحمان کی صفات کیا ہیں، اس رحمان کی شان کیا ہے، جاؤ تم تلاش کرو۔ یہ جو کبھی ہم پڑھا کرتے تھے ہائی اسکول میں ہمارے زمانے میں کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، تو ایک ارج ہے انسان کے اندر، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اب میں کیسے تلاش کروں، کہاں ملوں، کہاں ملے گا، کیسے اسے بات ہو سکتی۔ فاسأل بہ خبیرا، تو جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جو اس کے ساتھ کچھ آشنائی رکھتے ہوں، جو اس کے جاننے والے ہوں، جس کی کوئی دوستی ہو، اور ان کی صحبت اختیار کرو۔ کونوا مع الصادقین، تو یقیناً تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قالوا امر رحمان، کیونکہ یہ رحمان کے لفظ سے بدکتے تھے، یہ صرف اللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ رحمان جو ہیں یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ کہتے تھے یہ نام تم کہاں سے لے آئے ہو، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قالوا امر رحمان، ان کا یہ رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ اسے کریں جس کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ اس میں ہے وہ شقاق جو ہوتی ہے زدم زدہ، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے تو ہم یہ نہیں کریں گے، مطلب یہ کہ چاہے تو تم بات کہہ رہے ہو حق ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تم کہہ رہے ہو اس لیے ہم نہیں کریں گے، اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہاری بات مان لی اور تم جیت گئے۔ انسجد لما تأمرنا، کیا اس کو ہم پوجیں گے جس کا کہ آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ وزادہم نفورا، اور اس سے ان کے اندر نفرت اور بدکنا ہی بڑھ رہا ہے، فرار اور بھاگنا اور دوڑنا۔
یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا، یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا ایک اہم درس ہے۔ اس کے میں نے عرض کیا تھا پہلا حصہ 4 بہت جامع اسباق پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر، آیت البر، 2 ہم اس میں سے پڑھ چکے ہیں۔ دوسرے حصے میں کچھ ایمان کے مباحث تھے، ایمان کی ماہیت، ایمان کی حقیقت، اس میں ہم سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اور ابھی حال ہی میں سورہ نور میں یہ آیات نور جو ہیں، 5واں رکوع سورہ نور کا۔ تیسرا حصہ ہے اس کا عمل صالح کی تشریح پر۔ تو عمل صالح کے ضمن میں سب سے پہلے مرحلہ آتا ہے انفرادی شخصیت، انفرادی سیرت و کردار۔ اس کا سب سے پہلا سبق وہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں، وہ 11 آیات۔ تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، کن چیزوں پر، کن بنیادوں پر جو اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی سیرت جو ہے وہ تعمیر ہو، وہ کن اساسات پر ہوگی۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ تو یہ تو گویا کہ اساسات ہیں۔ اب یہ کہ وہ پوری تعمیر شدہ شخصیت، میچور بندہ مومن، پوری تعمیر شدہ شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، وہ ہیں کہ جو اس رکوع میں آ رہے ہیں۔ ایک میچور بندہ مومن کی شخصیت جو ہے اس کے کیا خصائص ہیں، کیا اوصاف ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 2 آیات کے اندر ایمان کے ضمن میں جو قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے اس کا خلاصہ آ گیا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے کہ آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور چاند جو کہ روشن ہے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ سورج کو سراج کہا ہے۔ سورج میں چونکہ کمبسچن کا عمل تحریک، جل رہا ہے، اس کے اندر حرارت ہے، لہذا اس کو چراغ کہا ہے، اور قمر کو نور کہا ہے صرف، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہے۔ قمر کے اندر کوئی جو ہے پروسیس کمبسشن کا نہیں ہے، کوئی اس کے اندر حرارت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ٹھنڈی جگہ ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہماری زمین کی سطح ہے ویسے ہی اب تو جا کر لوگ دیکھ بھی آئے ہیں اپنے قدموں تلے، یوں بھی سمجھیے کہ اس زمین کو روند بھی آئے ہیں، چاند کی زمین کو۔ تو یہ اس کا نور ہے، لیکن وہ نور ریفلیکٹڈ ہے، اور سراج جو ہے وہ ہے اصل میں سورج۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے کہ دن اور رات کو بنا دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، ان لوگوں کے لیے جو چاہیں نصیحت اخذ کرنا۔ اسی سے یہی آیات الہیہ ہیں کہ جن سے انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ او ارادہ شکورا، یا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہلو سے اس کا شکر کرنا چاہیں تو اس کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے گویا کہ اللہ کی توحید پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی صنائی پر، اللہ کی حکمت پر دلالت کر رہا ہے۔ بس یہ 2 آیتیں تو سمجھیے کہ ایمان کے ضمن میں تمہیدی